اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو منکر ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، اور وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو تم اس کو پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برس تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے بلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنا صدقہ کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میٹ پڑے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفع اور نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کا میٹ پڑا تو وہ دونا پھل لایا، اور اگر زور کا میٹ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ وعدہ کر دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی کو ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے
اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گنہگاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراغی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اس طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہو، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سود ہو یا کمزور ہو یا خود لکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے، اور گواہ انکار نہ کرے۔ جب وہ بلائے جائیں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو، تو کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں، اور تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخشے گا اور جس کو چاہے سزا سنا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس طرح ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا کہ بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہمارا کارساز ہے، پس انکار کرنے والوں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ سورہ ال عمران۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس جس کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنہ کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کی نگاہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں مٹ بھیڑ ہوئی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دوگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو میں تم کو بتاؤں اس چیز سے بہتر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بس اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑائیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھو کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں تو انہوں نے راہ پالی، اور اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں
ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی بجز گنے ہوئے چند دنوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر منکروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، پس تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی مانت۔ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اس طرح اچھی طرح قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرہ میں آتا تو وہ وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا اے مریم، ہر چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب کہ وہ حجرہ میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا،
نیکیوں میں سے، اور نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا اور میری عورت بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتے نے کہا اے مریم، اللہ نے تم کو منتخب کیا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے اس طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبہ والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا، اور جب پوری عمر کا ہوگا وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جب کہ کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اس طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے باقی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، بس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔
یہ ہم تم کو سناتے ہیں اپنی آیتیں اور پرحکمت مضامین۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تم نہ شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کی بعد اتری ہیں؟ کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑے جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیف مسلم تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب میں ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مومنوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مومنین بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اس کی دین ہے جو کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کریں۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کرے، اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ اپنے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بنو اس راستے کے بلکہ وہ تو لوگوں سے کہے گا کہ اللہ والے بنو اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے تم اسلام لا چکے ہو؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کرے ان پیش گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پس جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس کے حکم میں ہے کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دیں تو قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔